اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات اولیاء و صوفیہ، تعلیمات، معجزات، کرامات، اخلاقیات، اقوال، مختلف کلام، باشمول انبیاء کرام کے معجزات، چار ائمہ کرام کے تذکرے، اس کو مرتب کیا ہے قیوم نظامی صاحب نے۔ موضوع ہے اولیاء کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اولیاء کی فضیلت کا ذکر کیا ہے۔ خبردار، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ رنجیدہ غمگین ہوں گے۔ وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لائے اور ہمیشہ تقوی شار رہے۔ اس کے اولیاء دوست تو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، مگر انہیں اکثر اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ صاحب احسان ہو گیا، تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ باہوالا سورۃ البقرہ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور مددگار ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے لیے وہاں وہ نعمت ہے جسے تمہاری جی چاہے، اور تمہارے لیے وہاں ہر چیز حاضر ہے جسے تم طلب کرو۔ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، اور انہیں طریقوں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ بے شک تمہارا حقیقی دوست اللہ اور اس کے رسول ہی ہے۔ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ یہ لوگ اولیاء صبر کرنے والے، قول و عمل میں سچائی والے ہیں، اور ادب و اطاعت میں جھکنے والے ہیں، اور رات کے پچھلے پہر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگنے والے ہیں۔ یہ مومن اولیاء جنہوں نے اللہ سے اخروی سودا کر لیا ہے، عبادت گزار، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، دنیاوی لذتوں سے کنارہ کش، روزہ دار، خشوع وضو سے رکوع کرنے والے، قرب الہی کی خاطر سجود کرنے والے، اور برائی سے روکنے والے، نیکی کا کام حکم کرنے والے، اللہ کی مقررہ حدود کی حفاظت کرنے والے، اور اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مگر اللہ کے برگزیدہ منتخب بندے جنہیں نفس سے رہائی مل چکی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جن کے لیے صبح شام رزق خاص مقرر ہے۔ ان کے لیے ہر قسم کے میوے ہوں گے، ان کی عزت و تکریم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جسے جی چاہتا ہے اپنے حضور قرب حاصل خاص کے لیے مختلف فرما لیتا ہے، اور ہم کی طرف آنے کی راہ دکھائی دیتا ہے۔ جو شخص اللہ کی قلبی رجوع کرتا ہے، حقیقی اور سچے ولی اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جب شیطان کے دوست باطل اور گمراہ ہوتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہے ہوں گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں، پس شیطان کے دوستوں سے خوب جنگ کرو، یہ یقیناً شیطان کی چال کمزور ہوتی ہے۔ باہوالا سورۃ نساء۔ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، وہ سری کھانے میں رہے گا، وہ سری کھاتے میں رہے گا۔ جو شخص اللہ کا دوست ہونے کا دعویٰ کرے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ ارشاد ربانی ہے، کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ تم مجھے یاد کیا کرو، میں تجھے یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ اللہ کے ولی جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اس کی عظمت و جلال کے تصور سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سراپا نیاز بن کر
کھڑے بیٹھے اپنی کرونٹوں پر بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں اولیاء کا جو گروہ سب سے پہلے داخل ہوگا ان کے چہرے پر 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے، انہیں تھوکنے، ناک صاف کرنے اور قضائے حاجت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، ان کے برتن سونے کے ہوں گے اور کنگھے چاندی کے، ان کی انگیٹھیوں میں ابد سلگے گا، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا، ان میں ہر ایک کو 2 بیویاں ملیں گی جو ایسی حسین ہوں گی کہ ان کا گوشت کا مغز ان کی پنڈلیوں کے آر پار سے نظر آئے گا، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ان کے دلوں میں ذرا بار بغض ہوگا، ان کے دل متحد ہوں گے، وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح کریں گے۔ باہوالا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتے ہیں وہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور میرا بندہ ایسی کسی چیز کے ذریعے میرا قرب نہیں پاتا جو مجھے فرائض سے زیادہ محبوب ہو، اور میرا بندہ مسلسل نفلی عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ میری پناہ مانگتا ہے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں، میں نے جو کام کرنا ہوتا اس میں کبھی تردد نہیں کرتا، سوائے بندہ مومن کی جان لینے کے، وہ موت کو ناپسند کرتا ہے، میں اس کی تکلیف کو ناپسند کرتا ہوں۔ باہوالا بخاری ابن حبان۔ حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ برگزیدہ بندے ایسے ہیں جو انبیاء ہیں نہ شہداء ہیں، انبیاء اور شہداء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ مقام کو دیکھ کر ان پر رشک کریں گے، وہ ایسے لوگ ہیں جن کی باہمی محبت صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ رشتہ داری اور مالی لین دین کی وجہ سے، ان کے چہرے نور سے مزین ہوں گے اور نور کے ٹیلوں پر ہوں گے، انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، جب لوگ خوفزدہ ہوں گے تو انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ باہوالا ابو داؤد نسائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آواز دیتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، لہذا تم اس سے محبت کرو، پس حضرت جبرائیل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر حضرت جبرائیل آسمانی مخلوق میں ندا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، پس آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولی رکھ دی جاتی ہے۔ باہوالا متفق علیہ۔ حضرت سبیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنتی ولی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ پردہ اٹھا دے گا اور انہیں اپنے رب کے دیدار کا اعزاز دیا جائے گا۔ باہوالا مسلم، ترمذی، مسند احمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بعض بندے ایسے ہیں جو لوگوں کے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ فہم و فراست سے جان لیتے ہیں۔ باہوالا طبرانی۔ حضرت ابن فراسی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد حضرت فراسی رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، کیا میں ان لوگوں سے سوال کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر سوال کرنا انتہائی ضروری ہے تو صرف صالحین اور اولیاء سے سوال کرو، کیونکہ صرف وہی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ باہوالا ابو داؤد نسائی، مسند احمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا خیال رکھتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، جب میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اگر وہ بے شک میرے نزدیک آئے تو میں ایک بازو کے برابر اس کے قریب ہو جاتا ہوں، اگر ایک بازو کے برابر میرے نزدیک آئے تو میں 2 بازوؤں کے برابر اس کے نزدیک ہو جاتا ہوں،
اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں، باولا متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جو وہ میرے بارے میں رکھتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، باولا متفق علیہ۔ خواتین و حضرات، اب تک اتنا ہی، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی بیان جاری ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بھی دوبارہ ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔